أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 1. اس رکوع سے سورہ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے حجر 15 ہے، جس کے 6 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے اور 99 آیات ہیں. اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی انبیاء سابقین کا تذکرہ ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام اور اصحاب ایکہ وغیرہ، اور آخرت میں دعوت حق دی گئی ہے. فرمایا یہ روشن کتاب اور قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کے منکر اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ کھائیں پئیں عیش و آرام کریں. انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ہر قوم کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر تھا، جس سے وہ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی. کافر آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ. سنو، فرشتے ویسے ہی نہیں اترا کرتے. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہی ہیں. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے وہی روش اختیار کی ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی. اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھل جائے اور یہ اس میں چڑھنے لگیں تو بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. رکوع نمبر 2. صداقت دعوت حق کی جو نشانیاں ارد گرد موجود ہیں، یہاں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. مثلا آسمان اور اس کے چمکتے تارے، زمین اور اس سے اگنے والی اشیاء، رزق اور خوراک، پہاڑ اور ان کے خزانے. فرمایا کائنات کے ان مشاہدات سے یہ لوگ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی معجزہ کے ظہور کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ رکوع نمبر 3. اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو خمیر میں اٹھے ہوئے اس گارے سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا.
ابلیس نے انکار کیا، کہنے لگا میں مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا تو ذلیل ہے، یہاں سے نکل جا۔ کہنے لگا مجھے مہلت مل جائے گی؟ فرمایا جا، تجھے مہلت مل گئی۔ کہنے لگا میں زمین میں تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، رہا تو اور تیرے پیروکار، تمہارا مقام جہنم ہوگا اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی جہنم کا ایندھن بنے گے۔ رکوع نمبر 4۔ پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے، ان کے دلوں کی باہمی رنجشیں نکال دی جائیں گی، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میرا عذاب بھی سخت ہے اور میں بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک عالم بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد قوم لوط کی طرف آنا ہے اور ان کو عذاب کا مزہ چکھانا ہے۔ ہم اس قوم کو نیست و نابود کر دیں گے، صرف حضرت لوط اور ان کے ایمان والے ساتھی بچیں گے۔ رکوع نمبر 5۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے پاس سے جلدی سے نکل جائیے، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس دوران شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی تو ان پر پتھر برسائے گئے اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ رکوع نمبر 6۔ قوم شعیب اور قوم صالح نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ لوگ ایک ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ قریش کو اپنی تجارتی سفروں میں ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ انہیں فرمایا گیا کہ مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ابھی ان سے درگزر فرمائیے، ان کے کیے کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن آپ کے لیے کافی ہے، آپ ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں اور آخر تک اللہ کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہے۔ رکوع نمبر 7 سے سورہ النحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 16 نمبر سورہ ہے جو مکی ہے اور 16 ہی اس کے رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ سورہ النحل میں عمومی طور پر دیگر امور و مسائل، وحی الہی اور دعوت وحی کی کامیابی اور مخالف قوتوں کی ناکامی کا اعلان کیا گیا ہے۔ منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، عذاب الہی کو آیا ہی سمجھو۔ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تمہارے جھوٹے خدا تمہیں عذاب الہی سے بچا لیں گے۔ گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان سے جھگڑا، انسان اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے، سچے رسول سے جھگڑا کرتا ہے، تو گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اس نے اسی قطرہ آب سے چوپائے پیدا کیے ہیں جس سے تم سردی کی حفاظت کا سامان، بے شمار منافع اور خوراک حاصل کرتے ہو۔ ان میں تمہاری شان ہے، وہ تمہارا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہی نہیں، اس نے اور کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ اختیار کرو اور کج راستوں پر بھٹکنے سے بچو۔ اگر وہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 8۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اسے تم پیتے ہو۔ درخت شاداب ہوتے ہیں، چوپائے سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں، درخت اور پھل پھول اگتے ہیں۔ اسی نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، شمس و قمر اسی کے حکم سے مسخر ہے۔ اسی نے سمندر جاری کیے، ان سے تر و تازہ گوشت کھاتے ہو۔
موتیوں کے زیور پہن بناتے ہو، کشتیاں تمہارا مال تجارت لیے پھرتی ہیں، اسی نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں۔ ان سب آیات الہی میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، کیا وہ ان معبودان باطل جیسا ہے جو کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اگر تم نعمائے الہی کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تمہارے معبودان باطل تو صرف بے جان لاشیں ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس کے منکر صرف سرکش ہے، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ پہلی کتابوں کو صرف افسانے کہتے ہیں، قیامت کے دن انہیں اس گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا اور یہ برے بوجھ ہوں گے۔ رکوع نمبر 10۔ ان سے پہلے لوگوں نے حق کے خلاف چالیں چلی تو ان کی چالیں ان پر الٹ دی گئیں۔ قیامت کی رسوائی ان کا مقدر ہوگی، جہاں ان کا کوئی خود ساختہ مشکل کشا ان کے کام نہ آئے گا۔ فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے، پھر ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے گا۔ ان کے برعکس نیکوکار کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سراسر خیر و برکت کی بات نازل ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں۔ فرشتے موت کے وقت مبارک سلامت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ اے منکرین حق، فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں، ان سے عبرت پکڑو۔ رکوع نمبر 11۔ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم شرک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے ہیں، وہ چاہے تو روک دے۔ فرمایا گیا کہ سنو، ہم نے تمام رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر دیکھو پہلے لوگ نہ مانے تو ان کا کیا انجام ہوا۔ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ نہ ہوں گے، خوب سن لو، ضرور زندہ ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے، تاکہ دنیا بھر کے اختلافات کے فیصلے ہوں اور کافروں کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ قیامت تو ہم جب چاہیں گے آ جائے گی، کیونکہ ہمارا فیصلہ پلک جھپکنے میں ہی ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ مظلوم مہاجروں کو دنیا میں ہم بہترین ٹھکانے دیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جنہوں نے صبر کیا اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اہل علم سے پوچھ لو کہ ہم نے آپ سے پہلے انسان ہی رسول بنا کر بھیجے تھے۔ قرآن اسی لیے اتارا گیا ہے کہ پیغمبر اس کے مطالب کھول کھول کر تم کو بتا دے۔ حق کے خلاف بری چالیں چلنے والے خدا کے عذاب کا انتظار کریں، وہ زمین میں دھنسائے جا سکتے ہیں، اچانک عذاب ان پر آ سکتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پوری کائنات کی ہر شے اس کے حضور سجدہ ریز ہے، اسی کے تابع فرمان ہے، کسی کو غرور کرنے کی مجال نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13۔ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے جب زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے تو سب پر اس کی ہی عبادت کرنا لازم ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو تم اس کے آگے چلاتے ہو، تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم سے کچھ لوگ شرک شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں دوسروں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹی کی پیدائش پر بدحواس ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، وہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ مشرکین کو تنبیہ ہے کہ خدا نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام اتمام حجت کرنا ہے، ہدایت اور رحمت کا پیغام پہنچانا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن اور موحد بنا دینا نہیں ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، بالکل نہیں۔ ایسے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔
ان کی بدعمالیوں کو شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن اسی لیے اتارا گیا ہے کہ مشرک اپنے اختلافات میں ہدایت کی راہ پا لیں۔ جس طرح بنجر زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے، اسی طرح ویران دل بھی نسخہ شفا سے آباد ہو سکتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، مگر دل کے کان کھول کر سننا شرط ہے۔ رکوع نمبر 15۔ اللہ کریم نے تمہیں جو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان میں کس قدر مقام عبرت ہے۔ ان سے تم خالص دودھ حاصل کرتے ہو، رنگ کالا ہے، سفید ہے، زرد ہے، لیکن بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، کھاتی وہ سبزہ ہے، لیکن بالکل خالص اور سفید قسم کا دودھ تمہیں دیتی ہے۔ کھجور، انگور کے پھلوں سے مشروب تیار کرتے ہو۔ شہد کی مکھی کو تو دیکھو، وہ کتنے بلند چھتے لگاتی ہے، پھلوں سے رس چوستی ہے اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے جس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ اہل فکر کے لیے یہ تمام نشانیاں ہیں۔ تمہاری زندگی و موت اور درازی عمر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رکوع نمبر 16۔ اللہ پاک نے ایک دوسرے سے بڑھ کر رزق عطا فرمایا ہے، مگر اہل ثروت زیر دستوں پر خرچ نہیں کرتے۔ عورت کا وجود اور اس سے اولاد کا سلسلہ نعمت الہی ہے۔ اولاد خالصتاً اللہ کا انعام ہے۔ کیا اس کے باوجود منکرین حق ان کی پرستش کریں گے جن کے پلے کچھ نہیں ہے؟ بھلا وہ زیر دست جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا وہ شخص جو مال طیب کا مالک ہو، ہر طرح سے خرچ کرتے ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور کیا وہ گونگا غلام جو مالک کی کوئی خدمت نہ کر سکے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے حکم پر قادر ہو اور سیدھی راہ پر قائم ہو؟ رکوع نمبر 17۔ زمین و آسمان کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا آنا اس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ اس نے تمہیں شکم مادر سے پیدا کیا، تمہیں مختلف اعضاء بخشے۔ اسی نے خلا میں پرندوں کو جگہ دی، اسی نے چوپایوں کو تمہارے لیے بہت فائدہ مند بنایا۔ پہاڑ، ان کی غاریں اور سامان جنگ اس کے وہ انعامات ہیں کہ تمہیں اس کا فرما بردار بن جانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر منہ موڑو گے تو شامت اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ نبی کا کام صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ رکوع نمبر 18۔ روز حشر برپا ہونے کے بعد نہ کسی عمل کی اجازت ہوگی، نہ منکروں کا کوئی عذر سنا جائے گا، نہ عذاب ہلکا ہوگا۔ انہیں معبودان باطل نظر آئیں گے تو کہیں گے اے اللہ، تیرے مقابل ان کو پکارتے رہے ہیں، وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ اس دن ہر امت کا گواہ حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے کہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ رکوع نمبر 19۔ مسلمانوں، اللہ تعالی ہر معاملے میں انصاف اور بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، برائی اور ظلم کے کاموں سے روکتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ آپس کے قول و اقرار اللہ کے عہد سمجھ کر پورے کرو، قسمیں پکی کر کے ہرگز نہ توڑو، تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں۔ کہیں تمہاری مثال اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا، پھر توڑ کر خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ایسا کبھی نہ کرو کہ آج ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ کرو، کل اسے کمزور دیکھ کر طاقتور کے ساتھ مل جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ بنایا تو اسلام کی طرف آنے والے لوگ تمہاری حالت دیکھ کر دین سے بدظن ہو جائیں گے اور تم اللہ کے ہاں اس کی سزا پاؤ گے۔ دنیا کے حقیر مال کے بدلے اللہ کے وعدے کو نہ بیچو۔ دنیا کا مال ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اچھے کام کرنے والے مومن دنیا کی خوشگوار زندگی کا بھی مزہ پائیں گے،
اور آخرت کے اجر نیکوکاروں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ مسلمانوں، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ شیطان کا زور ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا، اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو مشرک ہیں اور اسے اپنا دوست بناتے ہیں۔ رکوع نمبر 20۔ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ تم یہ خود گھڑ لیتے ہو۔ آپ کہہ دیں تمام احکام تمہارے رب کی طرف سے روح القدس لے کر آتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے، جبکہ اس آدمی کی زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ سنو، یہ جھوٹے کبھی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ قابل معافی ہے، لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر اپنے دل سے رضامند ہو گیا وہ عذاب الہی کا نشانہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یاد رکھو کہ آزمائشوں میں پڑنے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اور راہ حق میں ثابت قدمی دکھائی، اللہ ان کی کوتاہیوں سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ رکوع نمبر 21۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا۔ ایک بستی کی مثال سنو، اس کے رہنے والے امن چین سے رہ رہے تھے اور ہر طرف سے ان کو وافر رزق پہنچ رہا تھا۔ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخر ان ظالموں کو عذاب نے آ گھیرا۔ ارشاد خدا بندی ہے، اللہ کا دیا حلال مال کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سنو، مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ سب حرام ہے۔ کوئی لاچار بھوک سے مجبور ہو کر جان بچانے کی حد تک کھا لے، بشرطے کہ نہ وہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تم اپنی طرف سے حلال یا حرام نہ ٹھہراؤ ورنہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہودیوں پر ان کے علاوہ بعض دوسری چیزیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ سنو، جو لوگ جہالت سے کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو رب تعالی توبہ کے بعد ضرور بخش دے گا۔ رکوع نمبر 22۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع، یک رخ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں ہدایت عطا کی، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہفتے کے دن کا احترام دین ابراہیمی کا جز نہیں، یہ حکم صرف یہود کے لیے تھا۔ انہوں نے اختلافات پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کر دی۔ ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ آپ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بحث و مباحثہ کی ضرورت ہو تو پسندیدہ طریقے سے بحث کریں۔ اگر مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی کرنی پڑے تو اتنی ہی کریں جیسے تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر صبر کرو تو بہت ہی بہتر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔